اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں معجزہ معراج خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقع معراج کے پہلے مرحلے یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس کا ترجمہ ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک ہے، جس کا ذکر سورہ نجم کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 18 میں ہے۔ اس مقدس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے آیات کبریٰ کا مشاہدہ کروایا اور بہت سے عجائبات دکھلائے۔ نیز چند اعمال پر مرتب ہونے والے اثرات و عواقب اور سزاؤں کو مشاہدہ بھی کرایا گیا تاکہ امت کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہو جائے۔ جناب علی، اس معراج مصطفیٰ کے کچھ اہم نکات ہیں، جس کا سب سے پہلا نقطہ ہے کہ معزز سامعین، بیت المقدس میں سابقہ انبیاء کرام و رسول اعظام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرمایا اور آپ کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ لہٰذا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کی ابتدا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعزاز سے سرفراز ہوئے۔ ایسی عظیم شان تقریب کے لیے وہ شیان شان مقام منتخب ہوا جو اکثر انبیاء علیہ السلام کا وطن اور مدفن ہے۔ یہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر فرمائی، جہاں برگزیدہ اور بڑے انبیاء کرام علیہ السلام سے فردن فردن ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات سے نوازا گیا جن کا مقابلہ تمام زمانوں کی قومیں مل کر بھی نہیں کر سکتی، جیسے کلام الہی کا معجزہ، شق القمر کا معجزہ اور معراج کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب کا وہ درجہ عطا فرمایا کہ جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا۔ واقعہ معراج کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر، حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتہ کو بھی نہ ملا اور نہ ہی ملے گا۔ سامعین کرام، اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اسی مبارک سفر میں نماز کا تحفہ بھی عطا ہوا۔ نماز ایسی شان والا عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و بالا مقام پر معراج کی رات میں ہوا، اور اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والوں کو تنبیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میرا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے سروں کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا اور وہ پھر فوراً پہلے کی طرح صحیح سلامت ہو جاتا۔ یہ عذاب مسلسل دیا جا رہا تھا۔ جبرائیل نے بتایا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جاتا ہے وہ شخص ہے جو قرآن یاد کرتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز سے غافل ہو کر سو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی جلد اول حدیث نمبر 1095 میں ہے۔
سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے سے نماز کی اہمیت عیاں ہوتی ہے، نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، میں شب معراج حضرت موسیٰ کے قریب سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ محترم سامعین کرام، اس کا جو تیسرا اہم پوائنٹ ہے، اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ شب معراج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کو سلام بھیجا اور جنت کی کچھ تفصیل بیان فرما کر اس کی ترغیب دلائی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیجیے اور ان سے کہہ دیجیے کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ہموار میدان ہے، اس کے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ سامعین کرام، اس کا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کو ان کے اعمال بد کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کمروں کی مانند تھے، ان میں سانپ تھے جو باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض گناہوں پر ملنے والی سزائیں اس لیے دکھائی گئیں تاکہ امت مسلمہ عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ معزز سامعین، قریش نے واقعہ معراج کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے منکشف فرما دیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے سلسلہ میں جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں ہجر میں کھڑا ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو منکشف کیا، سو میں قریش کو ان کی علامتیں بتانے لگا اور میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا۔ صحیح بخاری کی جلد دوم ہے، حدیث نمبر ہے 1120۔ تو آج کا پیغام معزز سامعین، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام دعوت کی عمومیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی ابدیت اور ہر طبقہ انسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی ہماگیر حیثیت کی علامت ہے۔ نیز اعمال صالحہ پر عمل اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کی ترغیب بھی ہے۔ معزز سامعین، واقعہ معراج کا تقاضا یہی ہے کہ نماز اور اعمال صالحہ کی پابندی اختیار کی جائے اور تمام گناہوں سے، خصوصاً جو واقعہ معراج کے زمانے میں بیان ہوئے ہیں، بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔